وسلم رات میں 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، خواہ رمضان کا مہینہ ہوتا کہ یا کوئی اور۔ پہلے آپ 4 رکعت پڑھتے، ان کی خوبی اور لمبائی کا کیا پوچھنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت اور پڑھتے، ان کی خوبی اور لمبائی کا کیا پوچھنا، پھر 3 رکعتیں پڑھتے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ وتر پڑھنے سے پہلے ہی سو جاتے ہیں؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1147۔ یحییٰ بن سعید قطان نے بیان کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم سے ہشام بن عروہ نے بیان کیا کہ مجھے میرے باپ عروہ نے خبر دی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتلایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کی کسی نماز میں بیٹھ کر قرآن پڑھتے نہیں دیکھا، جہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے ہو گئے تو بیٹھ کر قرآن پڑھتے تھے، لیکن جب 30-40 آیتیں رہ جاتی تو کھڑے ہو جاتے، پھر ان کو پڑھ کر رکوع کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1148۔ ابو زرعہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فجر کے وقت پوچھا کہ اے بلال، مجھے اپنا سب سے زیادہ امید والا نیک کام بتاؤ جسے تم نے اسلام لانے کے بعد کیا ہے، کیونکہ میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے جوتوں کی چاپ سنی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میں نے تو اپنے نزدیک اس سے زیادہ امید کا کوئی کام نہیں کیا کہ جب میں نے رات یا دن میں کسی وقت بھی وضو کیا تو میں اس وضو سے نفل نماز پڑھتا رہتا جتنی میری تقدیر لکھی گئی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1149۔ عبدالعزیز بن صہیب نے بیان کیا، ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے، آپ کی نظر ایک رسی پر پڑی، 2 ستونوں کے درمیان تنی ہوئی تھی۔ دریافت فرمایا کہ یہ رسی کیسی ہے؟ لوگوں نے عرض کی کہ یہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے باندھی ہے، جب وہ نماز میں کھڑی کھڑی تھک جاتی ہیں تو اس سے لٹکی رہتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ رسی نہیں ہونی چاہیے، اسے کھول ڈالو۔ تم میں ہر شخص کو چاہیے جب تک دل لگے نماز پڑھے، تھک جائے تو بیٹھ جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1150۔ عبداللہ بن مسلمہ قابنی نے بیان کیا، ان سے مالک رحمۃ اللہ علیہ نے، ان سے ہشام بن عروہ نے، ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میرے پاس بنو اسد کی ایک عورت بیٹھی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان کے متعلق پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ میں نے کہا کہ یہ فلاں خاتون ہے جو رات بھر نہیں سوتی۔ ان کی نماز کا آپ کے سامنے ذکر کیا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس تمہیں صرف اتنا ہی عمل کرنا چاہیے جتنے کی تم میں طاقت ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ثواب دینے سے تھکتا ہی نہیں، تم ہی عمل کرتے کرتے تھک جاؤ گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1151۔ کہ جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 109۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میرے نام سے وہ بات بیان کرے جو میں نے نہیں کہی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 110۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنی اولاد کا میرے نام کے اوپر نام رکھو مگر میری کنیت اختیار نہ کرو، اور جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا تو بلا شبہ اس نے مجھے دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا، اور جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے وہ دوزخ میں اپنا ٹھکانہ تلاش کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 111۔ جحیفہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا
کہ کیا تمہارے پاس کوئی اور بھی کتاب ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں مگر اللہ کی کتاب قرآن ہے، یا پھر فہم ہے جو وہ ایک مسلمان کو عطا کرتا ہے، یا پھر جو کچھ صحیفے میں ہے۔ میں نے پوچھا اس صحیفے میں کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا دیت اور قیدیوں کی رہائی کا بیان ہے، اور یہ حکم کہ مسلمان کافر کے بدلے قتل نہ کیا جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 112۔ قبیلہ خزاعہ کے کسی شخص نے بنو لیث کے کسی آدمی کو اپنے مقتول کے بدلے میں مار دیا تھا۔ یہ فتح مکہ والے سال کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی گئی۔ آپ نے اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر خطبہ پڑھا اور فرمایا کہ اللہ نے مکے سے قتل یا ہاتھی کو روک لیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس لفظ کو شک کے ساتھ سمجھو، ایسا ہی Your phone has no storage space. Please clean up now. Storage full? قال ألم أقل لك إنك